جی مانتا ہوں، وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ چندا آپ یہاں پر کیوں کھڑی ہیں اور رو کیوں رہی ہیں؟ ارسل اس کو اذلان کے روم کے باہر کھڑے ہو کر رونے پر بولا۔ بھیا زی کے کتنے چوٹیں لگی ہیں، ان کی بازوؤں اور سر پر ٹانگ پر بھی ان کے پین ہو رہی ہوگی۔ چندا ٹھیک ہو جائے گا، خدا کا شکر ادا کرو، ہوش آ گیا ہے، اسے ایسے روتے تھوڑی ہیں، وہ ویٹ کر رہا ہے تمہارا، چلو۔ اس کو پیار سے اپنے ساتھ لگاتے ارسل اس کو روم میں لے کر آیا تھا۔ عیسیٰ اور موسیٰ ڈاکٹرز کے ساتھ روم سے باہر نکلے تھے۔ سویرا بھی نویرا کو کال کرتے اٹھی تھی۔ ہنی ادھر آؤ، اذلان اسے کمرے کے بیچ ہی کھڑے روتے دیکھتا بولا۔ زی وہ روتی اس کے پاس آتی بیٹھتی، اس کے چہرے کو دیکھتے بولی تھی جہاں جگہ جگہ چوٹوں کے نشان تھے، ہنی میں ٹھیک ہوں، میں بات نہیں کروں گی، جان بوجھ کر تڑپاتے ہیں آپ۔ آپ نے بدلہ لیا نا مجھ سے کہ میں نے آپ کو تنگ کیا، وہ روتی اس کے سینے سے لگی تھی۔ نہیں ہنی، میں کیسے تکلیف دے سکتا ہوں، تم تو میرے دل کی دھڑکن ہو، چلو شاباش آنسو صاف کرو اپنے، اور یہ بال کدھر کو جا رہے ہیں، دوپٹہ ہنی۔ کیا ہے اذلان، نہیں ماننی آپ کی بات، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا، ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ اس کے چہرے کی چوٹوں پر لب رکھتے وہ اسے اندر تک سرشار کر گئی تھی۔ کیا ہے، تو جا، میری بیوی ہے، کب سے کھڑا ہے، شرم بھی نہیں آتی۔ ارسل جو فون کان سے لگائے ادھر ادھر چکر کاٹ رہا تھا، اذلان اسے دیکھتا پری کو پیچھے کرتا بولا، یہیں پر رک رہا ہوں، ورنہ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے، میری بیوی بھی گھر پر انتظار کر رہی ہوگی۔ تو جا یار، میری بیوی ہے، رکھ لے گی میرا خیال۔ اذلان نے پری کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے اس کی نرماہٹ کو محسوس کیا۔ ہاں میری اتنی سی بہن، اور تو جن، وہ تو بیچاری تجھے اٹھا کر ہی نہیں بٹھا سکتی۔ او میری بیوی سے پوچھ لو، ہنی تم مجھے سنبھال لو گی نا؟ اذلان نے آس بھری نظروں سے دیکھا۔ زی بھیا صحیح کہہ رہی ہیں، میں تو بس آپ کو باتوں میں پورا کر سکتی ہوں۔ وہ آنکھ دباتی اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا گئی۔ واہ میری گڑیا، دل خوش کر دیا، چل زیادہ بک بک مت کر، وہ سامنے روم ہے نا، وہاں جا کر سو جا، اور جب ضرورت پڑے گی میری بیوی بلا لے گی، اذلان نے پری کو گھورتے چبا چبا کر کہا۔ اوکے زی، اپنا خیال رکھنا ہنی۔ ارسل مسکراتا سپیڈ لگا کر سامنے بنے روم میں غائب ہوا تھا۔ اسے اذلان سے کوئی بعد نہیں تھی کہ ٹانگ ٹوٹنے کے باوجود وہ اس کے ہنی بولنے پر اس کے دو لگا دیتا۔ سالہ کمینہ، اذلان زور سے بولا تھا۔ پری بھی قہقہ لگا کر ہنستی تھی۔ زی ویسے یہ ہسپتال کے روم سے زیادہ کسی 5 اسٹار ہوٹل کا روم زیادہ لگ رہا ہے۔ پری اس کے قریب بیٹھی مسکراتے روم کو دیکھتی بولی۔ تو پھر کیا خیال ہے میری ہنی کا؟ موقع بھی ہے، ماحول بھی اچھا ہے، اس کا ہاتھ پکڑتے اپنے اوپر گرا چکا تھا۔ زی آپ کی بازو زخمی ہیں آپ، وہ اس کی آنکھوں میں محبت کے دیے جلتے دیکھتے جلدی سے بولی تھی۔ دوسری سائڈ کا بازو ہے، اور اب سکون سے لیٹ جاؤ، پتہ ہے ہنی خدا بھی نا ہمارا امتحان لیتا ہے، میں جتنا چاہ رہا تھا کہ جلد از جلد اپنی وش کے پاس پہنچ جاؤں، اس کو اپنی باہوں میں لے کر اپنی تمام تر تھکاوٹ مٹا لوں، دیکھو اتنا ہی تڑپا ہوں۔ ویسے اگر مجھے کچھ ہو، زی شٹ اپ، کچھ بھی بولیں گے آپ مجھ سے، ویسے دور رہ کر تڑپانا چاہتے ہیں تو تڑپا لیں، لیکن اس طرح کی بات کبھی مت کیجیے گا، میں مر جاؤں گی زی، آپ کو پتہ ہے میں بے ہوش ہو گئی تھی، مجھے لگا تھا اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو سانس نہیں لے پاؤں گی۔ وہ روتی اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ ہنی چپ، روئیں تو مت، اس لیے کہتا ہوں اسٹڈی بہت امپورٹنٹ ہے جانا، اگر آج مجھے کچھ ہو جاتا تو یہی چیزیں ہوتی ہیں جو زندگی میں کام آتی ہیں۔ وہ بولتا مشکل سے اٹھتا اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ زی آپ اگر کہیں گے نا تو میں پی ایچ ڈی کر لوں گی، لیکن مجھے اپنی زندگی کے ہر غم ہر خوشی میں آپ کا ساتھ چاہیے، میرے لیے آپ سے دور رہنا بہت تکلیف دہ ہے۔ مصور عالم کی بنائی گئی تمام تر تخلیقات میں سے میرے دل نے جس کو محبت کرنے کے لیے چنا، وہ شخص فقط آپ ہیں، آپ نے مجھے محبت کرنے پر مجبور کر دیا۔ زی اب اگر چاہ کر بھی آپ سے دور جانا چاہوں تو نہیں جا سکتی، میں آپ کے ساتھ کو تو سوچ سکتی ہوں، لیکن آپ کے بغیر کا جملہ بھی مجھ سے ادا نہیں ہوگا۔ وہ بولتے اپنا چہرہ اوپر اٹھاتی اذلان کے چہرے پر لب رکھتی آنکھیں بند کیے بول رہی تھی۔ اذلان تو اس کے اظہار پر
فریز ہوتا، اس کی ایک ایک لفظ کو، ایک ایک حرکت کو آنکھوں کے راستے دل میں اتار رہا تھا۔ بس وہ خمار سے بھرپور لہجے میں بولتا، اپنا ہاتھ اس کے سر کے نیچے سے نکالتا، اس کے چہرے کے نقوش کو چھونے لگا۔ دل کی آرزو بس اتنی سی ہے، ساتھ تم ہو، سرد بری رات ہو اور پیار بھرے لمحات ہوں۔ آئی لو یو زی۔ مجھے لگا اگر آج آپ کو کچھ ہو گیا تو میرا پیار تو ادھورا رہ جائے گا۔ آئی لو یو زی۔ وہ شدت سے بولتی اس کے گلے لگ گئی تھی۔ لو یو ٹو میری جان، اینڈ تھینک یو اس بگڑے شہزادے سے عشق کرنے کے لیے۔ ہنی، لو یو۔ اب میں ایک پل بھی تمہیں خود سے دور نہیں کروں گا، وہ شدت سے بولتا، اس کی گال پر مشکل سے لب رکھتا۔ اس کی گال لال کر گیا۔ اگر آج وہ صحیح سلامت ہوتا تو ضرور پریوش اس کی شدتیں سہتی، ہلکان ہو جاتی۔ ہنی، تم میرے لیے وہی یسر ہو جس کے بارے میں رب فرماتے ہیں، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ہاں، تم یسر ہی تو ہو، آسانی، سکون۔ دکھوں کی گہری کھائی سے نکل کر مل جانے والی راحت ہو تم میرے دل کا سکون ہو۔ مجھے محبت نہیں ہے تم سے۔ وہ مسکراتا اس کے چہرے کے تاثرات جانچنے کے لیے ٹھہرا۔ پری نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے سینے سے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ ہنی، عشق ہے، محبت تو ہر کسی سے ہو سکتی ہے، کسی کے لفظوں سے، کسی ناول کے کردار سے، زرد پتوں سے، جنگلوں سے، لمبی سڑک سے، کسی جھیل کنارے پڑے پتھروں سے۔ مجھے عشق ہے تم سے۔ عشق ہر کوئی ہر کسی سے نہیں کر سکتا۔ عشق بس ایک سے ہوتا ہے، اسی پر شروع اسی پر ختم۔ وہ شدت سے بولتا، اس کو سینے میں بھینچ گیا۔ اس کی شدت پسندی پر پری کا دل زور سے دھڑکا تھا، لیکن اذلان کو اپنی بے بسی پر غصہ آیا تھا۔ وہ اپنی اس چوٹ کی وجہ سے ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ ہنی، ویسے آج اظہار کر کے اچھا نہیں کیا جانا، میں تو اپنی مرضی سے کس تو کیا چھو بھی نہیں سکتا۔ ہاں ہاں زی، اللہ تعالیٰ آپ کے ضبط کا امتحان لے رہے ہیں۔ وہ اس کو مچھلی کی طرح تڑپتا دیکھتی اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کر گئی۔ اذلان نے جا بجا اس کے چہرے کو چومتے مچھلی کی طرح تڑپتے دل کو راحت پہنچانی چاہی، لیکن اس کا دل اتنے پر ہی اتفاق کرنے پر راضی کہاں تھا۔ اذلان نے آنکھیں بند کرتے پری کو اپنی بازو کے حصار میں لیتے زور سے حق کیا تو پری کو لگا تھا عنقریب اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، لیکن لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ خود اس کے عشق کی بارش میں بھیگنا چاہتی تھی تو شکایت کیسی، لیکن اس کی پیٹ پر سرسراہتی انگلیوں کو وہ اپنے ہاتھ میں لیتی روک چکی تھی۔ ہنی، فی الحال اتنا تو برداشت کرو، ایک بار بھی میری شدتوں کو برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ زی اس کے ہاتھ پکڑنے پر بد مزہ ہوتا اس کی گردن پر لب رکھتا بولا تھا۔ زی، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اذلان کے شدت بھرے الفاظ سے وہ بمشکل ہی بول پائی تھی۔ میرے ٹھیک ہوتے ہی ساری نیندیں اڑ جائیں گی، سو جاؤ ابھی۔ اذلان اس کے ہاتھ کو دباتا اپنی ہاتھ چھڑواتا اسے بے بس کر گیا۔ اپنے بس میں کر لیتے ہو، کتنا بے بس کر دیتے ہو۔ نین میری جان، میری پیاری گڑیا، کیوں رو رہی ہیں؟ زی نے پری کو اپنے پاس بٹھانے کا اشارہ کیا تھا۔ پری نے اٹھا کر اس کے پاس بیڈ پر بٹھایا تھا۔ بابا، داد نے کہا تھا آپ کے بس تھوڑی سی چوٹیں لگی ہیں، لیکن دیکھیں آپ سے تو ہلا نہیں جا رہا۔ بابا، وہ روتی اس کے سینے سے لگ گئی۔ میرا بہادر بیٹا ہو نا، آپ ایسے نہیں روتے۔ بابا نے آپ کے ماما کو اتنی مشکل سے ساری رات لگا کر چپ کروایا، اب آپ کو چپ کرواؤں تو پھر تو بابا تھک جائیں گے نا۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے اذلان نے پری کو دیکھا جو ارسل کے پاس کھڑی باتیں کر رہی تھی۔ نہیں بابا، میں رو تو نہیں رہی، بٹ مجھے رات کو آپ کے اور ماما کے بغیر نیند نہیں آئی۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ گڈ میرا بچہ، لو یو۔ بابا کی جان، آج ہی گھر جائیں گے نا تو پھر آپ کے بابا کے ساتھ سونا۔ اذلان نے اس کے گال پر لب رکھے سینے سے لگایا تو وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ وہ ابھی ہی تھوڑی دیر پہلے موسیٰ کے ساتھ ناشتہ لے کر آئی تھی۔ ساری رات اس نے بابا کے پاس جانا ہے، مجھے ماما سے ملنا ہے کی رٹ لگائی ہوئی تھی۔ گڑیا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا بھی دماغ خراب ہو گیا ہے، ابھی زخم تازہ ہے اور یہ پاگل ہو رہا ہے کہ ایک دن صبر نہیں ہو رہا اس سے کہ ہسپتال میں ایک دن رہ لے گا تو کون سی جان نکل جائے گی۔ ارسل اس کی بات سنتا ہائپر ہوا تھا۔ بھیا، گھر پر ہم سب کر لیں گے،
نہ ان کی کیئر، ویسے بھی ٹانگ پر تو بالکل چھوٹا سا فریکچر ہے، وہ تھوڑے دنوں تک ٹھیک ہو جائے گا۔ بھیا پلیز بنا لینا ڈسچارج پیپر پلیز۔ اس نے اذلان کی معصوم شکل دیکھتے ارسل کو منانے کی کوشش کی تھی۔ پلیز چاچو، بابا سے یہاں پر نہیں رہا جا رہا۔ نین بھی ارسل کو دیکھتی جلدی سے بولی، سب کے سب پاگل ہیں، خود ہی سنبھالنا۔ کمینہ، اچھا خاصا گھر والا ہی تو ماحول ہے، ایک دن اور نہیں رہا جاتا تم سے۔ ارسل غصے سے بولتا ڈاکٹرز کو دیکھتا باہر نکلا تھا۔ تھینک یو ہنی اینڈ میری پیاری سی گڑیا، ارسل کے منانے پر اذلان نے مسکراتے اپنی بیٹی اور بیوی کو دیکھتے پیار سے کہا تھا۔ نین تو بھاگتے اس کے گلے سے لگ گئی تھی۔ اذلان نے پری کو دیکھتے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا تو وہ ناں میں سر ہلاتی سامنے صوفے پر بیٹھی تھی۔ ہنی کم ہیئر جانا، وہ سنجیدہ لہجے میں بولا تو پری ہونٹ نکالتی اس کے دوسری سائڈ پر آ کر بیٹھی تھی۔ نین، آپ کی ماما نے بابا کو مارننگ کس نہیں کی، اور پھر جب میں ماما سے ناراض ہو جاتا ہوں تو آپ کی ماما رونے لگ جاتی ہیں۔ اب آپ ہی بتا دیں کس کی غلطی ہے؟ ماما بابا کو مارننگ کریں، نین نے اذلان کی گال پر لب رکھتے ہوئے کہا۔ نین جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کے بابا، میں نے کی تھی۔ پری نے خفیے سے اسے دیکھتے بولتے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ نو نین، مارننگ تو اب سٹارٹ ہوئی ہے نا، اور ویسے بھی وہ آپ کی ماما نے میری نیند کا فائدہ اٹھاتے لی تھی۔ وہ اس کے لبوں سے بے اختیاری میں نکلنے والے جملے پر قہقہ ضبط کرتا بولا، ماما یہ تو غلط بات ہے، اب آپ کر دینا، بابا کو پین ہو رہا ہوگا۔ نین نے معصوم سے چہرہ بناتے پیار سے کہا تھا۔ جی نین، بابا کے سچ میں یہاں پر بہت پین ہو رہا ہے، اس نے اپنی دونوں گالوں پر ہاتھ رکھتے کہا۔ ماما جلدی کریں نا، بابا کو پین ہو رہی ہے، نین نے اذلان کے چہرے کو دیکھتے پریشانی سے کہا تھا۔ پری نے نین کو اپنی طرف غصے سے دیکھتے جیسے لب اس کی دائیں گال پر رکھے تھے۔ ہنی ادھر نہیں، اس طرف کرنی ہے۔ اذلان نے تکلیف زدہ تاثرات چہرے پر لائے جان بوجھ کر دیکھا۔ ماما، نین نے پری کا دھیان اذلان کی طرف کیا۔ پری کا دل کیا تھا اس کی معصوم شکل پر اب دانت ہی گاڑ دے، جو ایکٹنگ کرتا اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر اس کو تنگ کر رہا تھا۔ پری نے اس کی دوسری گال پر آگے کرنے پر اس کی بائیں گال پر آگے ہوتے لب رکھے تھے۔ ہنی مشکل سے اس طرف چہرے کا رخ کیا۔ تم نے اسی طرف کر دو جی، وہ غصے سے بولتی اٹھی تھی۔ اس سے پہلے وہ اٹھ کر اذلان سے دور ہو پاتی، اذلان نے کلائی سے پکڑتے اپنے پاس بٹھایا تھا۔ جی نین بس، ماما ہنی، نین اور اذلان نے بولتے اس کے دونوں گالوں پر کس کی تھی اور پھر قہقہ لگا کر ہنسے تھے۔ آپ دونوں مجھے تنگ کر رہے تھے، نین آپ بھی۔ پری نے دونوں کے ہنسنے پر خفیے سے دیکھا تھا۔ سوری ماما، بابا نے آنکھ بلند کی تھی۔ نین نے کان کو ہاتھ لگایا تو وہ بھی مسکرائی تھی، لیکن اذلان کو چھوٹی آنکھیں کرتے دیکھنا نہیں بھولی۔ اذلان نے اس کی ادا پر دل پر ہاتھ رکھا تھا اور پیچھے کو گرنے والے انداز میں لیٹا تھا۔ آج انہیں گھر آئے ہفتہ ہو گیا تھا۔ پری نے کھانے سے لے کر اس کے کپڑوں تک اس کا خیال رکھا تھا۔ ٹانگ کا پلسٹر تو کھل چکا تھا، وہ چل پھر بھی رہا تھا اور چہرے پر بھی چوٹوں کے نشان ختم ہو گئے تھے، لیکن سر کے سٹچز ابھی نہیں کھلے تھے۔ ایسے مت دیکھیں، محبت بڑھ گئی تو مصیبت ہو جائے گی۔ ارسل صوفے پر بیٹھا کام کر رہا تھا، لیکن وہ کافی دیر سے اس کی نظریں اپنے چہرے پر پڑتی محسوس کر رہا تھا۔ آخر کار تنگ آتا بولا، میں کب دیکھ رہی ہوں، میں تو پڑھ رہی ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو ڈپٹتے کتاب پر نظریں جمائی تھیں۔ اوہ تو میری شہزادی پڑھ رہی تھی جی، وہ فوراً بولی۔ اوکے تو پھر یہ کتاب الٹی کر کے کون پڑھتا ہے؟ ارسل نے پاس آتے کتاب اس کے ہاتھ سے لیتے سیدھی کی تھی۔ ہاں تو مجھے ایسے ہی فارمولے یاد ہوتے ہیں، اس لیے الٹی بک کرے پڑھ رہی تھی۔ وہ دماغ پر زور ڈالتی فوراً اپنے دماغ میں آنے والے بہانے کو زبان پر لاتی بولی، تو کیوں نہ آج میں اپنی شہزادی کا ٹیسٹ لے لوں؟ ارسل اس کے قریب بیٹھا تھا۔ نہیں، میں نے پڑھ لیا ہے، مجھے سونا ہے، نیند آ رہی ہے۔ مہر نے تھوک نکلتے بک بند کی تھی۔ وہ جو اس کی غربت سے بچنے کے لیے جان بوجھ کر پچھلے ایک ویک سے دیر رات تک کتابیں لے کر پڑھنے کے بہانے بیٹھ جاتی، آج ارسل کے سختی سے کہنے پر روم میں بیٹھی پڑھ رہی تھی، لیکن بار بار نظریں بھٹک کر اس کی خوبصورت بیئرڈ اور لبوں
پر ٹھہر رہی تھیں، لیکن اپنی چوری پکڑنے پر وہ بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ لیکن وہ تو ارسل تھا، ایسے کیسے موقع کو ہاتھ سے جانے دے سکتا تھا؟ او مجھے بھی نیند آ رہی ہے، چلو سوتے ہیں۔ ارسل اس سے پہلے ہی اس کی جگہ پر لیٹا تھا۔ ارسل یہ میری جگہ ہے، وہ منمنائی تھی۔ تو کیا ہوا شہزادی، سونا تو ساتھ میں ہی ہے، ویسے بھی کر لو نیندیں پوری جتنی کرنی ہے، نیکسٹ ویک ہماری ٹکٹ ہے کینیڈا کی۔ سو آ جاؤ۔ ارسل نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے مسکراہٹ روکتے باہیں نہیں پھیلائی تھیں۔ انگلینڈ؟ وہ کیوں؟ وہ سب کچھ بولی تھی۔ ہنی مون؟ اب یہاں پر تو آپ کی پڑھائی کی بھی ٹینشن ہوتی ہے، اور جب میں بلاتا ہوں اتنے کام بھی یاد آ جاتے ہیں۔ سو وہاں میں، تم اور ہم۔ ارسل میری اسٹڈی کا ایشو ہوگا۔ اس نے اس کی جذبات لہجے آنکھوں کو دیکھتے اپنا دوپٹہ اس کے نیچے سے کھینچنا چاہا۔ جانا، ایگزامز دیں آپ اتنے دن، اس کے بعد ہی جا رہے ہیں ہم، ارسل نے بولتے دوپٹہ اٹھاتے صوفے پر پھینکا تھا۔ ہماری نیند کی حسرتیں تو دیکھو۔ آپ کے گلے لگ کر میٹھی نیند سونے کو جی چاہتا ہے۔ ارسل نے اس کی باتوں سے تنگ آتے بازوؤں سے پکڑے اپنے ساتھ لٹاتے اس کے کان میں سرگوشی کرتے بالوں میں چہرہ چھپائے مدہوش ہو رہا تھا۔ وہ بھی اس کی بازوؤں میں بہک رہی تھی۔ کہیں نہ جا، آج کہیں مت جا، پھر ملے نہ ملیں یہ پل یہ سماں، ہنی یار آ بھی جاؤ۔ اذلان نے مشکل سے شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے شرٹ کے بٹن کھولے تھے اور دروازے کی طرف دیکھا جہاں وہ آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وش! وہ زور سے چلایا تھا۔ زی بچے ہیں آپ؟ روم میں آتے اس نے دوپٹہ اتارتے بیڈ پر پھینکا تھا۔ یار شرٹ پہنا دو۔ اب مانا کہ بے بس ہوں، تم بھی مجھے ایسے اگنور کرو گی؟ زی نے ایک ہاتھ سے اس کے بالوں میں لگے کیچر کو کھولا تھا۔ زی میں نہیں کر رہی اگنور، وہ اس سے پہلے بولتی پیچھے ہٹتی اذلان نے اس کی کمر کے گرد بازو کا حصار بناتے دور جانے سے روکا تھا۔ کر رہی ہوں، اس کی شرٹ کو اتارتے بیڈ سے پریس شرٹ اٹھاتے پری نے اس کے بازوؤں سے گزارتے کالر کو سیدھا کرتے بٹن بند کرنے لگی۔ ہنی اذلان نے اسے اپنے قریب کیا تھا، بٹن بند کرتے اس کے ہاتھ رکے تھے، نظریں اٹھا کر دیکھتے پری نے مسکراتے نظریں جھکائی تھیں۔ ہنی، اذلان پھر سے بولا تھا۔ زی میں نہیں بول رہی، روز تو کرتی ہوں، تو پتہ ہے نا تمہارے الفاظ میرے دل کو ایسے سکون پہنچاتے ہیں جیسے درد سے تڑپتے انسان کو اس کے زخم بڑھ جانے کے بعد ملتی ہے، اور پھر تمہارا روز نئے انداز میں لفظوں کے ذریعے اظہار کرنا، اف کمال ہے وش! مجھے لگتا ہے پہلے میں تمہاری باتوں کا دیوانہ تھا، لیکن تم نے اپنے لفظوں سے مجھے اپنا اسیر کر دیا۔ ایسا لگتا ہے اگر ایک دن تمہارے ان الفاظ کی خوبصورتی کو محسوس نہ کیا تو جیسے جان نکل جائے گی۔ اس کی آنکھوں پر لب رکھتے آس بھرے لہجے میں بولا۔ قرارے من، تمہارے پاس بھلے حسن ہو، خوبصورت آنکھیں ہوں، دلکش داڑھی اور جان لیوا مسکراہٹ ہو، لیکن مجھ جیسی چاہنے والی نہ ہو تو یہ سب فضول ہے۔ وہ مسکراتی بولی، ایڑی اونچی کرتی اس کی تھوڑی پر لب رکھ گئی۔ اور اگر تم مجھے نظر نہ آؤ تو مجھے لگتا ہے میری آنکھیں فضول ہیں، مجھے تمہاری ضرورت ہے اور بے تحاشا ہے، کبھی مجھے تنہا مت چھوڑنا۔ یو نو، میرا عورت ذات سے یقین اٹھ گیا تھا ہنی، لیکن تم وہ واحد ہستی ہو وش جس نے مجھ میں جینے کی نئی امنگ دلائی۔ تم میرے عشق کی مرشد ہو، اگر میں نے تم سے عشق کیا تو تم اس کی مرشد بن کر میری زندگی میں خوشیاں بھر گئی۔ ویسے اب تو ترکی جانا ہی چاہیے۔ اذلان آخر میں شوق ہوتا پری کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کا جہاں آباد دیکھتے بولا۔ پری نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ رکا۔ ترکی کے نام پر پری کا دل دھڑکا تھا، لیکن وہ اس کے لبوں کی طرف دیکھتی بے صبری سے اس کے بولنے کا انتظار کر رہی تھی۔ فار ہنی مون؟ ہنی؟ وہ خمار سے بھرپور لہجے میں اس کے کان میں سرگوشی کرتا اپنے سینے سے لگا گیا تو پری نے بھی شرم سے سمٹے اس کے گال چومتی کندھے پر سر رکھتے آنکھیں بند کر گئی۔ اذلان تو اس کے اتنے پیار سے اقرار پر مسکرایا تھا۔ میں عشق میرا، تیرے عشق سے وجود تکمیل میری، میں عشق مرشد تیرا، میں مرید عشق تیرا۔ آج ایک اور کہانی تکمیل کو پہنچی تھی۔ ضروری نہیں کہ ہر ایک کو محبت میں دھوکہ ہی ملے، ضروری نہیں ہر کہانی میں ہیر اور رانجھے جیسی جدائی ہو۔
سوہنی مہیوال کی طرح ہی موت کو گلے نہ لکھا ہو۔ ہر کہانی کا اختتام اس کے کرداروں پر مبنی ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے اذلان شاہ، جن کا محبت سے یقین ہی اٹھ چکا تھا، لیکن عشق بھی کسی سے پوچھ کر ہوا ہے۔ عشق کا وار چلتا گیا اور وہ پریوش کا مرید بنتا گیا، اور پریوش اپنی شرارتوں، اپنی مسکراہٹ اور الفاظ سے اپنا اسیر کر گئی تھی، اور ارسل شاہ کی ایک معافی نے اس کی زندگی خوبصورت بنا دی تھی۔ اگر وہ بھی ٹپیکل مردوں کی طرح بات بات پر مہروش کو طعنے دیتا تو دونوں اپنی زندگی کے ان خوبصورت پلوں کی رنگینیوں کو کھو دیتے جن کی ابھی شروعات بھی نہیں ہوئی تھی۔ لیکن کہانیاں کبھی ختم نہیں ہوتیں، کبھی کبھی محبت کی کہانی کبھی دھوکے پر آ کر ختم ہوتی۔ زندگی بہت حسین ہے لیکن اتنی آسان نہیں، یہ آپ پر منحصر ہے۔ آپ اپنی زندگی تلخیوں کو بھول کر اپنی زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں۔ زندگی ایک حسین خواب بھی ہے۔ زندگی ایک حسین خواب بھی ہے، یہ مرت بھی ہے، عذاب بھی ہے، دونوں پہلو ہیں اس میں پوشیدہ، یہ حقیقت بھی ہے، سیراب بھی ہے۔ زندگی رب کی ایک امانت ہے، صرف کرنے کا کچھ حساب بھی ہے۔ علم ایک روشنی ہے، رستہ ہے، علم سب سے بڑا حجاب بھی ہے۔ عمر کتنی طویل ہو لیکن مثل ایک ناتواں حباب بھی ہے، شرم آنکھوں میں بھی ضروری ہے، گرچہ رخ پہ پڑا نقاب بھی ہے۔ 6 سال بعد حورین کیا بات ہے، بچے کیوں لڑ رہی ہے؟ بابا جانی دیکھیں، مجھے باہر جانا ہے، یہ آئل میرا ہاتھ پکڑ کر کھڑا ہے کہ وہ مجھے جانے نہیں دے گا۔ بڑے بابا دیکھیں، نین نے حجاب نہیں کیا، ایسے اچھا نہیں لگتا، میری نین کے براؤن بالوں کو کوئی دیکھے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ 6 سالہ آئل نین کا دیوانہ اپنے ڈمپل کی نمائش کرتا بولا۔ اذلان کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کس کی سائڈ لے۔ ایک طرف 10 سالہ حورین بڑے ہونے کی وجہ سے کسی کی نہیں سنتی تھی، تو دوسری طرف آئل ارسل شاہ جو اپنی نین کے دیوانہ ہر وقت سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتا، ہر کام سے ٹوکتا تھا۔ نہیں کر رہی، کیا کر لو گے؟ ہاں، پتہ نہیں کون سی منحوس کڑی تھی جب تمہیں اپنی گود میں لے کر کھلاتی تھی، کس بھی کرتی تھی، اور وہ گھڑی یہ والی تھی۔ آئل نے آنکھیں چبکتے شرارت سے بولتے اپنے ڈمپلز کی نمائش کی اور سامنے لگی وال کلاک کی طرف اشارہ کیا۔ اذلان نے بمشکل اپنی مسکراہٹ روکی تھی، کہیں اس کے کہکہے پر اس کی بیٹی ناراض ہی نہ ہو جائے۔ بابا دیکھیں، یہ جان بوجھ کر ڈمپل دکھا کر مجھے جلا رہا ہے۔ تو تم بھی اپنا ون سائڈ پیارا سا ڈمپل دکھا دو، میری ماما کے ڈمپل واپس کرو۔ الو نین نے اپنا غصہ ضبط کرتے اس کی گال پر دانت گاڑے تھے۔ اس سے پہلے وہ اس کی گال پر اپنے دانت رکھتی، آئل کی چینخیں شاہ ویلی کی دیواریں ہلا گئی تھی، لیکن وہ حورین اذلان شاہ تھی۔ وہ جیلسی اور پوزیسونیس میں اپنے باپ سے 2 قدم آگے تھی۔ آئل کے پری کی طرح 2 سائیڈڈ ڈمپل اس سے برداشت نہیں ہوتے تھے، اور اس کی مسکراہٹ، بات کرنے کا انداز، سارا اس نے پری سے چرایا تھا۔ پہلے پہل تو نین نے اسے خوب پیار سے کھلایا، لیکن پھر وہ اپنی ماما کی ساری عادتیں اس میں دیکھتی جیلس ہونے لگی کہ وہ اس کی ماما سے، تو یہ ساری نشانیاں آئل میں کیوں؟ سب نے اسے سمجھایا تھا کہ کیونکہ پری اس کی پھوپھو ہے، لیکن نین کی ایک ہی رٹ تھی کہ وہ آئل کی مما تو نہیں ہے۔ زی آپ ان کو چھوڑیں، ان کا تو روز کا کام ہے۔ اورحان کو دیکھیں، رو رہا ہے۔ ہنی، وہ رو رہا ہے تو تم کیوں روئی ہو؟ اذلان نے 2 سالہ اورحان کو اپنی گود میں لیا تھا۔ ہنی، اسے بخار ہو رہا ہے، اذلان نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے کہا تھا۔ زی، کیا ہوگا؟ اورحان کو فیور ہے، اور دیکھیں کیسے تپ رہا ہے۔ پری نے روتے ہوئے اورحان سے بھی اونچی آواز میں روتے ہوئے کہا تھا۔ ہنی یار، پہلے تم رونا بند کرو، ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، پاگل ہو، خود کیوں رونے لگ جاتی ہو؟ اذلان نے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیتے سیڑھیاں اترتا نیچے آیا تھا۔ آئرہ، کھانا کھا لیں، ماما نے اب پٹائی کرنی ہے۔ مہروش نے آئرہ کو گود میں بٹھاتے میگی کھلانے کی کوشش کی، لیکن وہ کب سے کبھی ادھر ادھر جاتی سر کو نہ میں ہلا رہی تھی۔ السلام علیکم پھوپھو۔ ابان نے روم میں داخل ہوتے مسکراتے سلام کرتے بھاگتے آئرہ کو اپنی گود میں لیا تھا۔ ابان ایان اور فریحہ پری کی دوست کا بیٹا تھا، ان کی شادی بھی 5 سال پہلے ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام، میرا شہزادہ، پھوپھو سے تو مل لیا کرو، آتے ہی اس کو لے کر بیٹھ جاتے ہو۔
دیکھو کب سے کوشش کر رہی ہوں کھانا کھلانے کی، میڈم کے نخرے دیکھو، کھا ہی نہیں رہی۔ پھپھو آئرہ کو مت ڈانٹیں، میں کھلاؤں؟ شہزادے آپ تو خود چھوٹے ہو، آپ اس کو گود میں بٹھا لو، میں کھلاتی ہوں۔ مہروش کو اپنے بھتیجے پر دل سے پیار آیا تھا، بالکل دیوانہ تھا وہ آئرہ کا، لیکن آئرہ میڈم ہر وقت اپنے پارٹنر فرحان کے ساتھ ہی کھیلتی۔ اور اب بھی آئرہ نے زبردستی اپنی گود میں بٹھانے پر اپنے دونوں چھوٹے ہاتھوں سے ابان کی گال کو لال کیا تھا۔ کیونکہ وہ دونوں ہم عمر تھے، لیکن ابان سے برداشت نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس کے بابا نے کہا تھا آئرہ اونلی اس کی ہے، لیکن وہ کچھ نہیں بولتا تھا، سب کچھ چپ کر کے برداشت کر لیتا تھا۔ روح جب اپنے روح سے نعمت بھی ہوتی ہے، عافیت بھی پاتی ہے اور مکمل بھی ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ایک داستان کی تکمیل کے بعد عشق کی نئی داستان اپنی جڑیں مضبوط کر رہی تھی۔ اور یہاں پر ہماری لاسٹ ایپیسوڈ کا اختتام ہوا ہے۔ امید ہے آپ کو ناول پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ناول پسند آیا ہے تو پلیز کمنٹس کیجئے گا، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور چینل کو لائک کر دیجئے گا، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کلک کر دیں تاکہ آپ کے پاس نئے نئے ناولز اور مزے مزے کی کہانیاں آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ اور تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔